دنیا میں ایک صدی سے لوگ 8 مارچ کو خواتین کے لیے ایک خاص دن کے طور پہ مناتے ہیں۔ عورت مارچ پاکستان میں 2018 کو پہلی دفعہ منایا گیا۔ اور اس کے بعد ہر سال 8 مارچ عالمی یوم خواتین پاکستان کے مختلف شہروں میں منعقد ہوتا ہے۔ مگر پاکستان میں یوم خواتین متنازع ہو چکا ہے۔ آبادی کا ایک بڑا حصہ اس مارچ کے خلاف ہے، جبکہ تعلیم یافتہ طبقہ، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور خواتین کی ایک بڑی تعداد اس کے حق میں ہے۔ عورت مارچ پاکستان میں متنازع کیوں ہے، اس تفصیل سے پہلے ہم اس دن کو منانے کی شروعات کیسے ہوئی اور 8 مارچ کو ہی اس دن کو کیوں مناتے ہیں، اس پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ دوستو، تاریخی اعتبار سے خواتین کا عالمی دن ایک مزدور تحریک کے طور پہ شروع ہوا تھا اور اب یہ اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ ایک سالانہ دن ہے۔ اس دن کا آغاز 1908 میں نیو یارک شہر سے ہوا، جب 15,000 خواتین نے کم گھنٹے کام، بہتر تنخواہوں اور ووٹ کے حق کے لیے مارچ کیا۔ اس کو عالمی سطح پر لے جانے کا خیال ایک خاتون کا تھا جو کہ ایک کمیونسٹ اور خواتین کے حقوق کی کارکن تھی۔ انہوں نے 1910 میں کوپن ہیگن میں انٹرنیشنل کانفرنس آف ورکنگ وومن میں یہ خیال پیش کیا۔ وہاں 17 ممالک سے 1000 خواتین موجود تھی جنہوں نے متفقہ طور پر اس کی تائید کی۔ یہ پہلی مرتبہ آسٹریا، ڈنمارک، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں 1911 میں منایا گیا۔ سن 1975 میں اسے سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا جب اقوام متحدہ نے اسے منانا شروع کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خواتین کے عالمی دن کو 8 مارچ کو ہی کیوں مناتے ہیں؟ جب پہلی عالمی جنگ کے دوران روسی خواتین نے روٹی اور امن کے مطالبات کے ساتھ ہڑتال کر دی اور 4 دن کے بعد روسی سربراہ کو حکومت چھوڑنی پڑی اور خواتین کو ووٹ کا عبوری حق بھی مل گیا۔ جس دن روس میں خواتین کی ہڑتال شروع ہوئی تھی وہ موجودہ کیلنڈر میں 8 مارچ ہے اور اسی لیے خواتین کا عالمی دن 8 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان میں خواتین کی حالت زار اور خواتین کا عالمی دن عورت مارچ متنازع کیوں ہے۔ دوستو، انسانی تاریخ میں عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے میں ہر عقیدے اور طبقے نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ تورات میں شوہروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ بیویوں سے غلاموں جیسا سلوک کریں اور نافرمانی کی صورت میں مردوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ بیویوں کو طلاق اور حتیٰ کہ سزائے موت بھی دے سکتے ہیں۔ سینٹ اگسٹائن کی عورتوں سے یہاں تک نفرت تھی کہ ان کی بیٹیاں اور بھتیجیاں بھی اس سے دور رہتی تھی۔ وہ عورت کو مرد کی بگڑی ہوئی شکل قرار دیتے تھے۔ ہندو معاشرے میں ستی ایک بدنما رسم تھی جو راجہ رام موہن اور برطانویوں کی کوششوں سے ختم ہو گئی۔ مصری تاریخ میں بادشاہوں کے مرنے پر ان کی کنیزیں اور بیویاں بھی ان کے ساتھ دفنائی جاتی تھی۔ عورتوں کا سب سے زیادہ استحصال امراء، اشرفیہ اور حکمرانوں نے کیا ہے۔ عورت کے تمام روپ کنیز، لونڈی اور طوائف مرد نے تراشے ہیں۔ عورتوں اور گھر کا تعلق بہت پرانا ہے، مگر عورتوں اور حرم کا تعلق ایرانی بادشاہوں سے شروع ہوتا ہے۔ عورتوں کی عمر بھر شادیاں نہیں کرائی جاتی تھی اور ان کی عام نگرانی اور ضرورت کی فراہمی کے لیے خواجہ سراہوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ خواجہ سراہوں کا حرم میں کردار کے بارے میں ویڈیو بنی ہے، آپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ مسلم حکمرانوں میں سب سے زیادہ عظیم الشان حرم عثمانی خلفاء کا تھا۔ امیہ اور عباسی دور میں خوبصورت اور فنون لطیفہ میں ماہر کنیزوں کی بہت بڑی مانگ تھی۔ خلیفہ المتوکل کے پاس 4000 کنیزیں تھیں۔ مغلوں کے بھی شاندار حرم ہوا کرتے تھے۔ اکبر کے دودھ شریک بھائی مرزا عزیز کہا کرتے تھے کہ بیویاں 4 ہونی چاہیے، ایک عراقی مصاحبت و گفتگو کے لیے، دوسری خراسانی امور خانہ داری کے لیے، تیسری ہندی ہم بستری کے لیے اور چوتھی مار پیٹ کے لیے۔ دوستو، اگر ہم پاکستان کی موجودہ صورتحال کی بات کریں تو پاکستان خواتین کے لیے مجموعی طور پر 6واں خطرناک ملک ہے اور گھریلو تشدد کے طریقوں کے لحاظ سے 5واں بدترین ملک ہے۔ 21ویں صدی میں بھی پاکستان میں کاروکاری، وٹا سٹا اور ونی جیسی جاہلانہ رسومات عروج پر ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق پاکستان میں ہر برس 1000 سے زیادہ خواتین کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے، جبکہ 32% خواتین کو جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی صورتحال کا اندازہ صرف اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم کی عالمی صنفی عدم مساوات کی سال 2021 کی رینکنگ میں 156 ممالک میں پاکستان کا نمبر 153 ہے۔ تعلیم، صحت، وراثت، معاشرت، معیشت اور سیاست میں بھی عورت بہت مظلوم اور ناچار ہے۔ پاکستان میں ان اعداد و شمار کی بنیاد پر عورت مارچ یا خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کے نعرے ہونے چاہیے، جیسے کہ جائیداد میں حصہ میرا بنیادی حق ہے، عورت پر گھریلو تشدد ختم کیا جائے، میری قرآن سے شادی نہیں ہو سکتی، مجھے غیرت کے نام پہ قتل نہ کیا جائے، میرے بھائیوں بری نظروں سے نہ دیکھو، مجھے میراث
سے محروم نہ کیا جائے، مجھے حق مہر سے محروم نہ کیا جائے، دینی اور دنیائی تعلیم میرا بنیادی حق ہے۔ مگر پاکستان میں عورت مارچ، جس کے شرکا میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کے علاوہ بڑی عمر کے افراد، خواجہ سرا اور دیگر گروہوں کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں، ان کے نعرے پاکستانی عورتوں کے حقوق کے بجائے کچھ ایسے مبہم ہوتے ہیں جو نہ تو خواتین کے حقوق کا مطالبہ ہوتا ہے اور نہ ہی ایسے نعرے معاشرے میں خواتین کے حقوق کے بارے میں آگاہی پھیلانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آئے ان پلے کارڈز، پوسٹرز اور بینرز کو دیکھتے ہیں جنہیں ملک کے مختلف شہروں میں ہونے والے مارچ میں نمایاں کیا گیا۔ میرا جسم میری مرضی، ماں کا، نانی کا، دادی کا، سب کا بدلہ لیں گے، کھانا خود گرم کرنا سیکھ لے، عزت نہیں انسان ہے عورت۔ اس پوسٹر پر طوائف کو دکھاتے ہوئے یہ نعرہ درج تھا، فحاش ہوں، بے حیا ہوں، اپنا بنیادی حق جو مانگ رہی ہوں۔ ایسے ہی بہت سارے اور نعرے بھی یقیناً آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے۔ ان نعروں کو دیکھ کر تو غالب کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تمہیں کہوں کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ ان نعروں کی وجہ سے پاکستان کا مذہبی طبقہ عورت مارچ پر سوال اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا یہ نعرے ہماری تہذیب، مذہب اور اقدار سے مطابقت رکھتے ہیں؟ کیا یہ نعرے مرد سے نفرت، بیزاری اور انہیں اشتعال دلانے والے نہیں ہیں؟ کیا ان نعروں کے بعد بھی کسی کو شک ہے کہ ان چند بے حیا فنڈڈ خواتین کے پس پردہ مغربی ایجنڈا کار فرما ہے جو یہاں مذہب اور خاندانی نظام کا خاتمہ چاہتا ہے؟ مگر دوسری جانب عورت مارچ کے منتظمین یا ان نعروں سے اتفاق کرنے والے گروہ کا موقف ہے کہ اس پورے مارچ میں خواتین کو درپیش اہم اور سنجیدہ مسائل پر کی جانے والی بات کو چھوڑ کر چند کارڈز پر عمومی رد عمل دینا غیر مناسب ہے، اور اس گروپ کا موقف ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ یہ پلے کارڈز کسی مرد نے اٹھا رکھے ہیں۔ ایک پلے کارڈ جس میں ایک لڑکی ٹانگیں کھولی بیٹھی ہے، وہاں کوئی لڑکا بیٹھا ہوا ہو اور جملہ ہو لو بیٹھ گیا صحیح سے، یا کوئی مرد کہہ رہا ہو طلاق یافتہ اور خوش۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی صورت میں بھی شور و غل ایسا ہی ہوتا؟ کیا یہ سوال معاشرتی سطح پر پوچھنے والا نہیں کہ جنسی طرز کے لطیفے اور خواتین کو موضوع بنا کر جملے بازی، بےہودہ گالیوں میں خواتین کو نشانہ بنانا کیا عام معاشرتی روش نہیں؟ دوستو، اب تو جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور منہاج القرآن جیسی دیگر مذہبی تنظیموں کی جانب سے 8 مارچ کو حیا مارچ منایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی عورت مارچ اور حیا مارچ کے درمیان تصادم بھی ہوتے ہیں۔ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ خواتین کے بغیر نہ تو گھر مکمل ہے اور نہ ہی اس کرۂ ارض پر انسانی وجود کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ دوسروں کو وجود اور ذات بخشنے والی عورت کی اپنی کوئی پہچان اور ذات نہیں، اسے عملی طور پر مرد سے کمتر اور کمزور سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے جیسے معاشروں میں تو اس سے واضح امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ علامہ اقبال کی طرح 8 مارچ کا فیصلہ ہم عورتوں پر ہی چھوڑتے ہیں کہ وہ خود سوچیں کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے، عورت مارچ یا حیا مارچ۔ بقول اقبال، اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قند، اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گلو بند۔ دوستو، یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔